السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال بہت دلچسپ ہے اور تقریباً ہر مسلمان کی ضرورت ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، جو بھی شادی شدہ حضرات ہیں ان سب کی ضرورت ہے۔ سوال کیا ہے کہ حاملہ بیوی اس سے خاوند ہم بستری صحبت کب تک کر سکتا ہے، کتنے مہینے تک کر سکتا ہے؟ 9 مہینے 10 دن مرد کا یا بیوی کا اتنے عرصے تک برداشت کرنا، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو سوال ہے کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے اور کب اس کو منع ہے؟ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال اسی کے اندر دوسری بات میں بتاؤں گا کہ حمل کے دوران ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ بات آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسکپ نہ کیجیے گا ویڈیو کو، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، ہر مسلمان نوجوان مرد عورت کو پہنچے گا۔ چینل پر نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف۔ سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ حاملہ عورت اس سے ہم بستری کتنے دنوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کی کم سے کم مدت ہے 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ، کیونکہ قرآن نے منع کر دیا ہے صاف لفظوں میں، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ کیوں سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں اللہ کے قرآن نے جواب دیا فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں۔ حیض کے دن کتنے ہیں؟ حیض کے دن کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو حیض کے دنوں میں بچنا ہوگا۔ دوسرا نفاس۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک وہ بند نہ ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، تو ان میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ تیسرا سوال پہلے تھا وقت کے اعتبار سے، اب ہے مقام کے اعتبار سے۔ مقام یعنی پیچھے کے شرمگاہ میں جائے پیخانہ کے اندر، یہاں پہ تو ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن نے منع کر دیا، شریعت نے منع کر دیا ہے، یہاں پر ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ۔ کہاں آؤ؟ حرث کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان ہوتا ہے کہ وہی کھیت اگتا ہے جس کھیت میں بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج کی جگہ وہ ہے جس کو حرث کہا گیا ہے، جو بیوی کی آگے کی شرمگاہ ہوتی ہے۔ پیچھے کی جگہ جائے پیخانہ ہے، وہاں دخول نہ کریں، اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا جو سوال ہے کہ کب تک اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، تو جواب بڑی توجہ سے سنیے گا۔ شریعت مطہرہ کے اندر اسلام کے تمام ماخذ، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہو اس سے پہلے بھی آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر لیڈیز اس سے مشورہ کرنے کے بعد کہ آپ کے ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف یا بیوی کو کوئی تکلیف یا کسی قسم کا کوئی نقص ہو سکتا ہو،
تو اس سے بچیں. کوئی پریشانی آ سکتی ہے پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا. اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں کریں. جیسے آپ کی بیوی کو آسانی ہو کر سکتے ہیں، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. صرف یہی چیز آپ کو سامنے رکھ کر کرنی ہے. باقی سب لوگوں کی اپنی جگہ پر بات ہے، اس پر دھیان نہ دے. شریعت مطہرہ آپ کو آزاد چھوڑ رہی ہے، آپ کر سکتے ہیں. تجربے کار ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں، جو مستند ڈاکٹر ہوں، نہ قرآن جو اچھی رائے دے، اچھا مشورہ دے. اب آتے ہیں فائدے کی طرف. فائدہ اس کا کیا ہے؟ یہ فائدہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، فقہا کی رائے ہے. لیکن فقہا کی رائے جو انتہائی مستند کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. رد المحتار یہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، ہر دارالافتاء کا حصہ ہے. یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے، صحبت کی جائے، تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں. اور تیسری چیز ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے. یہ فائدے ہیں اس عمل کے. اگر اس کو اچھے اس کے سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ظاہر ہے خواہش تو پوری کرنی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے، اس کی خواہش پوری کرنے کے انتظام بھی کیے ہیں حلال طریقے سے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. امید کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اس طرح کے سوالات آپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم.